کیا ایک اور عالمی جنگ کا خطرہ ہے؟ جتنی بھی تاریخ انسانی سے ہم واقف ہیں، اس میں طاقت اور وسائل کی لڑائی سب سے اہم رہی ہے۔ یورپی انقلاب ہو یا سرد جنگ، سب کا مقصد طاقت کا حصول ہی رہا ہے۔ یہ بات پڑھنے اور سننے میں شاید ناقابل یقین لگے، لیکن آج سے 400 سال قبل فرانسیسی نجومی نوسٹراڈامس نے کچھ ایسی پیش گوئیاں کی تھیں جو کسی نہ کسی صدی میں درست ثابت ہوئیں۔ اس کی معروف پیش گوئیوں میں فرانسیسی انقلاب، ہٹلر کا عروج اور جاپان پر کیے جانے والے ایٹمی حملے شامل ہیں۔ 1555 میں کی جانے والی یہ پیش گوئیاں آج بھی محققین اور مورخین کے لیے باعث حیرت اور تشویش ہیں۔ نوسٹراڈامس کی کتاب میں موجودہ روس یوکرین تنازع کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اس پیش گوئی کے ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اسی تنازع کی وجہ سے دنیا کو ایک بہت بڑی جنگ کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ پڑھنے میں یہ کسی فلم کی اسکرپٹ جیسا لگا ہے۔ اگر ہم خود بھی دنیا کے حالات کا مشاہدہ کریں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ جس قسم کے تنازعات اس وقت مختلف ممالک کے درمیان موجود ہیں، یہ عارضی نوعیت کے نہیں ہیں اور نہ ہی کسی نتیجہ خیز فیصلے کے بغیر ختم ہوں گے۔ ماہرین کا کہنا ہے بڑھتے ہوئے تنازعات کی وجہ دنیا پر حکمرانی کرنے یا قائم رکھنے کی خواہش ہے۔ مشرقی اور مغربی طاقتیں کئی برسوں سے اسی کوشش میں مصروف ہیں۔ مشرقی طاقتیں چاہتی ہیں کہ اب دنیا ان کی مرضی کے مطابق چلے، جبکہ مغرب چاہتا ہے کہ اس کی حکمرانی اور عجداری قائم رہے۔ دفاعی اور بین الاقوامی تعلقات کے ماہرین کے مطابق اگر دنیا کسی بڑی جنگ کی جانب بڑھتی ہے جو اس کا اہم مرکز انڈو پیسیفک ریجن ہوگا، جہاں چائنا، جنوبی کوریا اور جاپان جیسی بڑی معیشت رکھنے والے ممالک واقع ہیں۔ دوسری عالمی جنگ میں اقوام عالم ایٹمی تباہی کا نظارہ دیکھ چکی تھی، اس لیے جنگ کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ ایٹمی ہتھیاروں کے استعمال کی ہرگز حوصلہ افزائی نہیں کی جائے گی۔ وقت کے ساتھ ساتھ ایٹمی ہتھیار صرف ایک سیکیورٹی گارڈ بن گئے جو کوئی بھی ملک اپنی حفاظت کے لیے رکھ سکتا ہے، لیکن موجودہ حالات بالکل مختلف ہیں۔ اب ایٹمی ہتھیار رکھنے والے ممالک نہ صرف ہتھیار رکھنے کی یاد دہانی کرواتے ہیں بلکہ انہیں استعمال کرنے کی دھمکی بھی دیتے ہیں۔ یوکرین پر حملے کے بعد روس نے دنیا کو واضح پیغام دیا کہ وہ سب سے زیادہ طاقتور ایٹمی ہتھیار رکھنے والا ملک ہے، اس لیے کوئی بھی ملک اس کے معاملات میں دخل اندازی نہ کرے۔ شمالی کوریا بھی اپنے ملک میں ایسے کئی قانون بنا چکا ہے جس کے ذریعے وہ دنیا کو یہ پیغام دیتا ہے کہ وہ جب چاہے اپنی خود مختاری کی حفاظت کے لیے ایٹمی ہتھیاروں کا استعمال کر سکتا ہے۔ بھارت اور پاکستان کے حالات بھی مسلسل مسائل کا شکار ہیں اور دونوں ممالک ایٹمی ہتھیاروں سے لیس ہیں۔ بھارت کے چین کے ساتھ بھی تعلقات کچھ اچھے نہیں ہیں۔ خطے میں ایٹمی طاقتوں کی موجودگی اور مسلسل خرابی کا شکار ہوتے باہمی تعلقات کسی بھی وقت ایک ایسی آگ کو ہوا دے سکتے ہیں جس کی لپیٹ میں صرف یہ خطہ نہیں بلکہ پوری دنیا آئے گی۔ دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر مستقبل میں طاقتور افواج رکھنے والے ممالک میں کوئی تنازع شدت اختیار کرتا ہے تو یہ دنیا کی پہلی بیلسٹک میزائل کی جنگ ہوگی۔ ایسی صورتحال امریکہ جیسے ممالک کو اپنی سالمیت اور خود مختاری کی حفاظت کا جواز فراہم کرے گی۔ اگر امریکہ جیسا ملک بھی جنگ میں شامل ہوتا ہے تو پھر اس جنگ کی آگ پوری دنیا میں پھیل جائے گی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا بھر میں قائم ادارے جن کا مقصد دنیا بھر کے ممالک کے درمیان ہم آہنگی کو فروغ دینا ہے، وہ اس سلسلے میں کیا کر رہے ہیں؟ دنیا کو تیسری عالمی جنگ اور کسی بھی بڑے خطرے سے بچانے کے لیے اقوام متحدہ کا قیام عمل میں لایا گیا تھا۔ اس وقت حالات اس قدر الجھن کا شکار ہیں کہ کئی ممالک یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں کہ انہیں مغربی نظام کا ساتھ دینا ہے یا مشرقی نظام کا۔